بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ العادیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر اور اس سورت کے بارے میں جو اہم موٹی موٹی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں ان کا مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ قاعدے کے مطابق مخارج کے ساتھ ہماری قراءت صحیح ہو سکے، کوئی غلطی ہو تو اس کو ہم دور کر سکیں، اور ساتھ ساتھ اس کا لفظ و لفظ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، تفصیل انشاءاللہ اس کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعادیات ضبحا، والعاديات ضبحا. دیکھو یہ واو وہی ہے جو قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں ترجمہ ہوگا واو کا قسم ہے، ٹھیک۔ العادیات کہتے ہیں ان گھوڑوں کو جو بہت تیزی سے دوڑتے ہیں۔ ابھی آئے گی تفسیر میں یہ بات کہ گھوڑوں کی قسم اللہ نے کیوں کھائی۔ تو عادیات یہ عدول سے لیا گیا ہے جس کے معنی آتے ہیں تیزی سے دوڑنا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ والعادیات کا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیزی سے دوڑتے ہیں۔ ضبحا، ضبحن کہتے ہیں اس آواز کو جو گھوڑے کے دوڑتے وقت سینے سے منہ سے نکلتی ہے، جسے ہمارے یہاں ہاپنا بولتے ہیں۔ آپ تیزی سے دوڑیں گے تو سانس کی اوپر نیچے ہونے کی آواز نکلنے لگے گی، اس آواز کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ضبحن۔ اب ترجمہ ہوگا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، فالموريات قدحا. موریات کے معنی آتے ہیں وہ گھوڑے جو تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے پاؤں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، اور قدحن کے معنی آتے ہیں ٹاپ مارنا۔ اس کو ایسے سمجھیں، آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑا اگر کسی پکی سڑک پر تیزی سے دوڑے تو چونکہ اس کے پاؤں کے نیچے کھر پر لوہے کی نال لگا دیتا ہے، تو جب گھوڑا بہت تیزی سے مین روڈ پر دوڑتا ہے تو اس کے پاؤں سے کبھی کبھی چنگاریاں نکلتی ہیں، آواز بھی نکلتی ہے۔ تو قرآن نے گھوڑوں کی ان خوبیوں کا یہاں ذکر کیا۔ کیا ترجمہ ہوا؟ فالموریات قدحا، پھر وہ گھوڑے چنگاریاں اڑاتے ہیں ٹاپ مار کر، یعنی بہت تیزی سے جب دوڑتے ہیں تو پاؤں سے ان کے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، فالمغيرات صبحا. دیکھو مغیرات کہتے ہیں ان گھوڑوں کو جو دشمنوں کے اوپر حملہ کرتے تھے، اور صبحن صبح سے لیا گیا، صبح کے وقت، صبح کے وقت میں ہی ان کے حملہ کرنے کا ذکر کیوں کیا گیا، ابھی تفسیر میں ہم اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فأثرن به نقعا. فا کا ترجمہ پھر یا تو، اور اثرنا کا ترجمہ اڑاتے ہیں، اور بھی کا ترجمہ اسی وقت یعنی جب وہ دوڑتے ہیں۔ نقعاً کہتے ہیں گرد و غبار۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گھوڑا کچی مٹی میں یا جو جنگلات کا علاقہ ہوتا ہے جہاں مٹی زیادہ ہوتی ہے، وہاں جب گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہے تو اس کے پاؤں سے دھول اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فوسطن به جمعا. کا ترجمہ تو، وسطنا کا ترجمہ درمیان میں گھس جاتے ہیں، وسطن کہتے ہیں عربی میں بیچ کی چیز کو، اور بھی اسی وقت یعنی جب دشمنوں سے لڑائی ہو تو وہ گھوڑے بغیر اپنی جانوں کی پرواہ کیے ہوئے جمعاً کہتے ہیں مجمع کو، جو دشمنوں کی فوج ہوتی ہے ان کے مجمع میں جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، إن الإنسان لربه لكنود. ان کا ترجمہ
بے شک الانسان انسان لربہ اپنے پروردگار اپنے رب کا لکنود لام کا ترجمہ یقیناً اور کنود کے معنی آتے ہیں ناشکر بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً ناشکر ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ واو کا ترجمہ اور انہو کا ترجمہ بے شک وہ انہ کا ترجمہ بے شک ہو کا وہ علی ذالک علی کا ترجمہ بار بار آ چکا پر ذالک اس لشہید لام کا ترجمہ البتہ یا یقیناً شہید کہتے ہیں گواہ جو ترجمہ ہوگا اور بے شک وہ اس پر البتہ گواہ ہے ابھی کریں گے اس کی تفسیر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ کا ترجمہ ایک ساتھ کرنے چکے آ چکا ہے اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ لِحُبِّ کا ترجمہ محبت میں اور الخیر کہتے ہیں دراصل بھلائی کو لیکن یہاں مراد ہے اس سے مال کیونکہ مال بھی بہت سارے لوگوں کے نزدیک بھلائیوں کا ذریعہ ہوتا ہے کریں گے اس کی تفسیر میں لشدید کا ترجمہ البتہ سخت ہے لام کا ترجمہ البتہ اور شدید کہتے ہیں سخت یعنی انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے اس کے دل میں بہت زیادہ اس کی محبت ہوتی ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور افلا کیا وہ نہیں ٹھیک حمزہ کا ترجمہ کیا اور یعلم کا ترجمہ آگے ہوگا جانتا کیا وہ نہیں جانتا اذا کیا ترجمہ ہوگا اذا کا جب وہ افرا اکھاڑے جائیں گے کیا ترجمہ ہوگا وہ اکھاڑے ماں جو کا مطلب جو مردے پھر قبوری قبروں میں قبور قبروں کی جمع ہے یعنی پلورل ہے ترجمہ ہوگا کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اکھاڑ دیے جائیں گے وہ مردے جو قبروں میں یعنی قیامت کے دن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور تفصیلہ کا ترجمہ ظاہر ہو جائے گا ما جو کچھ فی الصدور فی کا ترجمہ میں اور صدور کہتے ہیں سینوں کو یہ صدور کی جمع یعنی پلورل تو کیا ترجمہ ہوگا اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب کیا ہو جائے گا ظاہر ہو جائے گا ان ربهم بهم يومئذ لخبير ان ربهم بهم يومئذ لخبير ان کا ترجمہ بے شک ربہم ان کا پروردگار ان کا بے شک ان کا رب بہم ان سے یومئذ اس دن لخبیر پورا باخبر پوری آیت کا ترجمہ ہوگا بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے پورا باخبر تو یہ اس پوری صورت کا لفظ بلفظ ترجمہ اس کو دوبارہ ہم تفسیر کے ساتھ مختصر سی تفسیر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس صورت کے بارے میں جو باتیں ذکر کرنی ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے اس سلسلے میں دونوں طرح کی باتیں تفسیر کی کتابوں میں اصحاب تفسیر نے لکھی ہیں چنانچہ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں اگر ہم بات کریں تابعین جانتے ہیں آپ صحابہ کے بعد والے جو لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تابعین بہت سارے اور تابعی ایک ان میں حضرت حسن بصری حضرت اکرمہ اور حضرت عطا رحمہم اللہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے کیا ہے مکی ہے اور حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں امام قتادہ ہیں مالک ہیں ان کے بعد کے لوگ بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے تو پہلی بات کا خلاصہ یہ ہوا
کہ اس سلسلے میں دو رائے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے یا یہ سورت مدنی ہے۔ دوسری بات ہم یہ سمجھیں کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم کھا کر دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ کتنی چیزوں کو؟ دو چیزوں کو۔ اور یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت چونکہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، اسے تو یہ حق ہے، ادھیکار ہے کہ وہ کائنات میں جس چیز کی چاہے قسم کھائے، لیکن ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ وہ بھی کب؟ جب بہت ضرورت ہو تو قسم کھانے کی گنجائش ہے کس کی؟ اللہ۔ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی، غالباً اپنے ماں باپ کی، تو آپ نے اس کو نکیر کی اور فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم، تم اپنے آباء و اجداد کی یعنی ماں باپ کی، پیرنٹس کی قسم مت کھایا کرو، بلکہ اگر ضرورت پڑ جائے کسی معاملے میں قسم کھانے کی تو کس کی کھایا کرو؟ اللہ۔ وہ بھی جھوٹی نہیں بلکہ وہ سچی ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز تو ہوئی کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ دوسری چیز کیا ہوئی کہ اس سورت میں اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ اسی سے ہم نے یہ مسئلہ بھی سمجھا کہ اللہ کے لیے کائنات میں بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ جس کی چاہے قسم کھائے، وہ خالق اور مالک ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا کسی بھی مسئلے میں جائے گا، وہ بھی اللہ کی کب؟ جب بہت سخت ضرورت پیش آ جائے، ورنہ اللہ کی قسم کھانے کی بھی اجازت نہیں، بچنا چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی جس کی قسم کھائی ہے اس چیز میں جو اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں ضرور تاثیر ہوتی ہے، یعنی اس کا اس میں کیا ہوتا ہے؟ دخل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اور دو باتوں کی طرف اشارہ کیا، یعنی زور دے کر کے قسم کھا کر کے دو چیزوں کو بیان کرنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ کیا ہے پہلی چیز؟ کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی انہ لحب الخیر لشدید، کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ سمجھے خلاصہ؟ یعنی اللہ نے قسم کھائی گھوڑوں کی اور کتنی چیزوں کو مضبوطی سے بیان کرنے کے لیے قسم کھائی؟ دو چیزوں سے۔ پہلی چیز کہ انسان رب کا اپنے بہت ناشکرا ہے، اور دوسرے اس کے دل میں مال کی زیادہ ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھانا چاہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا بڑے آسان لفظوں میں کہ اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم کھائی، اور میں نے بتلایا ابھی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کا جس چیز کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے ان چیزوں کی قسم کھائی؟ اللہ فرماتے ہیں، خلاصہ میں کر رہا ہوں صرف، کہ گھوڑا انسان اس کو اپنے لیے پالتا ہے، جانور ہے، اور آپ ذرا یہ بتائیں کہ جو گھوڑا انسان نے پالا ہے کیا اس گھوڑے کو اس انسان نے پیدا کیا؟ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ یہ انسان صرف اس کے وقت پر کھانے کا، پینے کا، اس کی حفاظت کا خیال رکھتا ہے، اتنا ہی تو ہے۔ اس کے باوجود جب اس گھوڑے کو یہ انسان لے کر چلتا ہے سامنے والی فوج سے لڑنے کے لیے، تو یہ گھوڑا جس کو اس نے پیدا بھی نہیں کیا، صرف اس کی رکھوالی کی، وقت پر کھانا پینا دیا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا، وہ گھوڑا اپنی یوں کہو سمجھنے کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر جان کی بازی لگا دیتا۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ انسان تو گھوڑے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ آپ غور کریں سمجھنے کے لیے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسان کو اللہ نے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، تمام ضرورتیں اللہ نے انسان کی پوری کی۔ ہم مانتے ہیں یا نہیں؟ ہم بول رہے ہیں تو زبان اللہ نے دی، چل کر آئے ہیں تو پیر اللہ نے دیے، سب کچھ ہمارے اوپر اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن جو گھوڑا
इंसान ने पैदा नहीं किया, वो घोड़ा इंसान के साथ वफादारी करता है और दुश्मनों की सफ़ों में, जमातों में जा घुसता है, और इंसान अपने रब का घोड़े के मुकाबले में क्या है, इसलिए पहली चीज़ अल्लाह ने ये बयान फरमाई कसम खाकर कि इंसान अपने रब का क्या है, बड़ा नाशुक्र। समझ में आ गया ना। और इसको तफसील से समझ ले, वल आदियाती ज़बहा, क्या तर्जुमा किया था, कसम है उन घोड़ों की जो हाँकते हुए दौड़ते हैं, यानी बहुत तेजी से दौड़ते हैं और वो टाप मारकर चिंगारियां उड़ाते हैं, यानी जब वो तेज दौड़ते हैं और पक्की सड़क पर दौड़ते हैं, पैरों पर उनके खुर पर क्या लगा दी जाती है, नाल लगा दी जाती है, तो जब वो दौड़ते हैं तो चिंगारियां भी उड़ती हैं। फिर वो घोड़े सुबह के वक्त में दुश्मनों के ऊपर हमला कर देते। सुबह के वक्त का जिक्र क्यों किया, मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि अरब लोग घोड़े बहुत पालते थे, उनको घोड़ों के पालने का बहुत शौक था, बड़ी मोहब्बत करते थे उनसे, और बहादुरी उनके यहाँ इतनी थी कि वो रात के वक्त में, अंधेरे में, गफलत के वक्त में दुश्मन पर हमला करने को अपनी बहादुरी के खिलाफ समझते थे। यानी उनका मानना यह था कि अगर हम सामने वाली फौज पर तब हमला करें जब वो सोई हुई हो, तो हमारी बहादुरी किस काम की। तो सुबह के वक्त में वो क्या करते थे, सामने वाली फौज पर हमला करते थे। इसलिए अल्लाह ने सुबह के वक्त का जिक्र किया और घोड़ों पर जाते थे हमले के लिए, लड़ने के लिए। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि उस मौके पर वो गर्द और गुबार को उड़ाते हैं, यानी जब वो तेजी से दौड़ते हैं तो पाँव से उनके धूल उड़ती है, और उसी वक्त वो दुश्मनों के मजमे में, उनकी सफ़ों में, उनकी जमातों में जा घुसते हैं और जान की भी परवाह नहीं करते। अल्लाह ने इन सब बातों को घोड़ों की बयान करके ये फरमाया कि बेशक इंसान अपने रब का यकीनन बड़ा नाशुक्र है। यानी एक घोड़ा जिसे इंसान ने ना पैदा किया ना उसको बनाया, वो घोड़ा इस आदमी से, मालिक से कितनी वफादारी करता है कि इसकी खातिर दुश्मनों की जमातों में घुसता है और अपनी जान तक दे देता है। तो इंसान को जिसने पैदा किया यानी अल्लाह ने, उसका कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। तो इसलिए हम इसीलिए पढ़ते और समझते हैं कि अमल भी करें, रोज़ाना अल्लाह का तमाम नियामतों पर क्या किया करें, शुक्रिया अदा किया करें। हदीस में एक दुआ आती है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, क्या आती है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। इस दुआ के बारे में ये मजमून भी है कि खाने के दरमियान में हम इस दुआ को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि खाना जो हम खाते हैं, हम अपनी भूख को मिटाते हैं खाने के जरिए, वो भी अल्लाह की क्या है, बहुत बड़ी नेमत है। और ये सिर्फ खाने के साथ ही खास नहीं है, हम गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उस पर हम शुक्र अदा करें कि अल्लाहुम्मा लकल हम्दु, कि अल्लाह तेरे लिए तमाम तारीफ़ें हैं और तेरा ही शुक्र है कि तूने मुझे ये नेमत दी, वरना मैं इस नेमत के लायक नहीं था। आगे व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, अल्लाह फरमाते हैं वो इस पर यकीनन गवाह भी है। यानी अगर हम गौर करें तो हम खुद इस बात को जानते भी हैं कि हम अपने रब के क्या हैं, नाफरमान बंदे। यानी हम उस लेवल पर, उस दर्जे में अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते जिस दर्जे में हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहिए। आगे दूसरी चीज़ जिसको मजबूती से बयान करने के लिए अल्लाह ने घोड़ों की कसम खाई, वो क्या है कि यकीनन इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। आप बतलाइए सख्त है या नहीं है? इंसान माल कमाने के लिए इस चीज़ की भी फिक्र और परवाह नहीं करता कि जो माल मैं कमा रहा हूँ ये जायज़ तरीके से मेरे घर में आया है या नाजायज़ तरीके से। चुनांचे यहाँ भी वो तमाम बातें हम रिपीट करें जो उस वक्त सूरह हुमज़ा की एक आयत की तफसीर में आई थी। कौन सी आयत थी? अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, कि जिसने माल को जमा किया और बार बार उसको शुमार किया। वहाँ क्या बातें बतलाई गई थी कि अगर कोई इंसान जायज़ तरीके से माल को कमाता है और उस माल में से वो अल्लाह का हक अदा करता है, यानी ज़कात अदा करता है हर साल पाबंदी से 2.5%, और ज़रूरतमंदों पर भी वो अपने माल को खर्च करता है, अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करता है, तो अब ये माल इंसान के लिए हलाकत का दरिया नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। इसी तरह हम यहाँ कहें कि बेशक इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है,
یعنی مال کی محبت ہونی تو چاہیے لیکن دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ فرق سمجھیں ہم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے بہت ساری باتوں کو بڑے اچھے انداز میں ان کا یہ بلیغ طور پر سمجھانے کی کوشش کی۔ فارسی کا ان کا میں آج ایک شعر پڑھ رہا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ آب اندر زیر کشتی پشتی است، اور دوسرا مثلا ہے آب در کشتی ہلاک کشتی است، یعنی پانی اگر کشتی کے نیچے ہو تو یہ کشتی کے لیے فائدے کی چیز ہے یا نہیں؟ کشتی اسی وقت چلے گی جب اس کے نیچے پانی ہو، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کے لیے بھی اور کشتی والوں کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ نقصان کی چیز، کشتی ڈوب جائے گی، سب مر جائیں گے۔ اسی طرح مال کی محبت تو ہو لیکن ایک لمٹ تک، یہ نہ ہو کہ مال کی محبت ہمارے دل کے اندر اتر جائے اور اس مال کی محبت میں آ کر کے ہم اللہ کو بھول جائیں، ہم شریعت کو ایک طرف اٹھا کر کے رکھیں۔ مال کی محبت اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم جائز طور سے کمائیں اور اس کی حفاظت کریں، اچھے راستے میں اس کو ہم خرچ کریں، لیکن دل کے اندر وہ بیٹھ جائے محبت مال کی اور ہم اس کے لیے باولے بن جائیں کہ بس کسی طرح سے مال آ جائے، کسی طرح ہم مالدار بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، اور یہ فکر نہ کرے کہ وہ آ کہاں سے رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، اس میں سے ہم اللہ کا حق ادا نہ کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سمجھ میں آیا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے بتلانے کے بعد افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ جب قبروں سے جو بھی گڑے مردے ہیں ان کو اکھاڑا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جب قیامت آئے گی، اس دن بھی میں نے غالباً بتلائی تھی یہ بات کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے کیا ہے؟ نکل کر اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، وہاں جمع ہو جائیں گے۔ قرآن نے اسی موقع کے تعلق سے بتلایا اس کے اوپر والی صورت میں، جس کی ہم تفسیر انشاءاللہ پرسوں کریں گے، کل مجھے کہیں جانا ہے اس لیے نہیں ہو پائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس میں یہی مضمون آئے گا کہ جب قیامت آئے گی تو زمین کے اندر جتنی بھی دفن شدہ چیزیں ہیں، وہ خزانے ہوں یا وہ مردے ہوں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باہر آ جائیں گے، زمین سب کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ قیامت کی کیا ہوگی؟ سختی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اس دن یعنی قیامت کے دن ان کا پروردگار ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ یہ ہمارا یقین بھی ہے کہ اللہ کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس انسان نے دنیا میں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح اپنے بندوں سے باخبر ہیں، ان کے تمام اعمال کو اچھی طرح اللہ جانتے ہیں۔ قرآن نے بتلایا، جو صورت ہم کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد، اس میں آئے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو انسان رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کو بینیفٹ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر، یعنی اس کو نقصان ہوگا، اس کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا علم ہے کہ وہ اپنے بندوں سے مکمل طور پر کیا ہے؟ باخبر۔ ایک زمانہ تھا لوگ اعتراض کرتے تو آج بھی ہیں، لیکن جن لوگوں کو سمجھنا ہے یہ مضمون کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے کیسے باخبر ہیں اور قیامت کے دن ان سب کو کیسے نکال لیں گے، اب اس زمانے میں سمجھنا بڑا آسان ہے۔ تو 5G کا دور ہے نا، کیسے آسان ہے؟ ہمارے گھروں میں CCTV کیمرے رکھتے ہیں، ہے نا، کسی میں 15 دن کی ریکارڈنگ، کسی میں 1 مہینے کی، کسی میں 2 مہینے کی، پیچھے کیا ہوا وہ سب کیمرہ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے کیمرہ بنانے والے کو پیدا کیا، وہ قیامت کے دن کیسے ہماری کرتوتوں کو ہمارے سامنے ہوگا۔ اس زمانے میں اس کو سمجھنا بڑا آسان، لیکن حیرت ہوتی ہے بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو آج بھی اس کو نہیں سمجھتے۔
اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کا صحیح علم عطا فرمائے، اور ہم یہاں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، دعا کیا کرے اللہ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اسے اخلاص کے ساتھ امت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزانہ ہم لوگ ایک حدیث بھی یاد کرتے ہیں، تو آج کی حدیث ہے العین حق، چھوٹی سی حدیث ہے، کیا ہے؟ عین حق، العین حق، اسے 2-3 دفعہ آپ ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کی یاد ہوگا۔ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ نظر بد نظر بد برحق ہے۔ نظر بد کا مطلب بری نظر حق ہے، اور مطلب اس حدیث کا آسان سا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری چیزوں پر دوسروں کی نظر پڑ جاتی ہے، ہماری دوسروں کی چیزوں پر نظر پڑ جاتی ہے۔ جیسے آپ کوئی بہت خوبصورت سی چیز لے کر کے چلے، سامنے والے نے دیکھا للچائی ہوئی نظر، تو اس کی نظر اگر اس چیز کے اوپر پڑ گئی جس کا حدیث میں ذکر ہے، تو وہ چیز ہمیں کبھی کبھی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ بتلایا گیا کہ جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھیں جو ہمیں اچھی لگے، وہ چاہے کسی کا بچہ ہو یا کوئی استعمال کی چیز ہو، تو ہم کیا کہا کریں؟ ماشاءاللہ۔ کیا کہیں؟ ماشاءاللہ۔ اس کی عادت بنائیں ہم لوگ۔ اور دوسری بات، ہمارے اکابر کی ہسٹری آف لائف میں لکھا ہے کہ جب وہ بازار سے کوئی چیز لاتے تھے کھانے پینے کی، تو ڈھک کر کے اپنے گھر لاتے تاکہ دوسروں کی اس پر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے سامنے سے کوئی کھانے کی بہت اچھی چیز لے کر کے گزرے، کسی غریب نے دیکھ لیا، وہ بیچارہ اس کو نہیں خرید سکتا، تو اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں گی، لالچ آئے گا۔ تو اس لیے بھی اور اس وجہ سے بھی نظر بد سے بچنے کے لیے ہم چیزوں کو ڈھک کر اچھی طرح سے کور کر کے اپنے گھر لایا ہے۔ تو یہ حدیث یاد ہوگی سب لوگوں کو، کیا ہے؟ العین حق، العین حق۔ اور نماز کے تعلق سے بھی ہم نے ابھی شروع کیا تھا ایک نیا نظام کہ ہم کچھ تھوڑا سا نماز کا موٹا موٹا جو ذخیرہ ہے، کہیے جو موٹی موٹی معلومات ہے وہ یاد کیا کریں گے۔ تو یہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپیوں پر لکھ لیں، نماز کے فرائض۔ اس سے پہلے ہم نے شرطیں کی تھی، تو انشاءاللہ اس طرح سے ہماری نمازیں بھی سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے بھی اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔